بندیال صاحب کے سامنے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہی ہے کہ وہ ٹکٹ کرا کے لندن چلے جائیں گے اور تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنیں گے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ تاریخ میں مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے، لیکن جب ہم اس کے فیصلوں پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں انصاف جو ہے وہ تو ان کا نظر آتا ہے۔ انصاف تو انہوں نے کیا نہیں ہے، ہاں فیصلے ضرور دیے ہیں، اور وہ بھی سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر ٹلٹیڈ ہیں، یعنی کہ ایک پولیٹیکل جماعت کو جو ہے فیور دینے کے لیے انہوں نے تمام فیصلے کیے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ان کی مدر ان لا جو ہے وہ لے ڈوبی ہے۔ انفارچونیٹلی اکثر دوست یہ کہا کرتے تھے جی چیف جسٹس عمر عطا بندیال بہت خاندانی ہے، تو میں نے کہا ہاں خاندانی تو ہیں ہی، لیکن انہوں نے خود اس چیز کا ثبوت دیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لیے سپریم کورٹ کی روایات، سپریم کورٹ کے اصول، ضوابط، آئین، قانون، ججز کا ضابطہ اخلاق، سب کچھ جو ہے وہ اپنی ساسو ماں کے لیے، مدر ان لا کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا۔ تو انہوں نے واقعی یہ ثبوت دیا کہ وہ بہت بڑے خاندانی ہیں، لیکن انہوں نے انصاف پسند جج کا جو ہے وہ ہرگز ثبوت نہیں دیا۔ اور پھر جو وہ فیصلے جو انہوں نے کرنے تھے وہ بھی کر کے نہیں جا رہے، بلکہ بہت سارے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل میٹر جو ہیں وہ انہوں نے اس طریقے سے ان کو پینڈنگ رکھا، کسی پہ اسٹے آرڈر جاری کیا کہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے لیے جو ہے وہ بادی النظر میں انہوں نے مائنز بچھا دی ہیں، تاکہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی انرجی جو ہے وہ ان مائنز کو کلیئر کرنے میں صرف ہو جائے اور وہ اس طریقے سے کام نہ کر سکے جس طریقے سے وہ اپنا ویژن رکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اوورآل جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے ان کی لیگیسی کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 16 سپٹمبر جو ہے وہ ہم اس کو یوم نجات کے طور پر ضرور منائیں گے کہ سپریم کورٹ جو یرغمال ہوئی تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور اس کی ساسو ماں کے ہاتھوں، تو وہ سپریم کورٹ کی یرغمالی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس طریقے انہوں نے جو ون مین شو قائم کیا رکھا تھا، خود کو عامر بنا رکھا تھا اور برملا کہتے تھے میری عدالت، میرا بینچ، میری مرضی، میرا اختیار، میں جو کچھ بھی کروں، اور انہوں نے کیا وہی جو ان کے دل چاہتا تھا وہ کچھ کرتے رہے۔ نہ انہوں نے آئین کی پرواہ کی، نہ انہوں نے قانون کی پرواہ کی، نہ ہی انہوں نے اپنے ججز کے ضابطہ اخلاق کی پرواہ کی، اور نہ ہی انہوں نے سپریم کورٹ کی روایت کی۔ اور یہ جو جا رہے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر ایک کالک ضرور ملی ہے، اور وہ کالک امید ہے کہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ ضرور دھوئیں گے۔ قاضی فیاض عیسیٰ پہ توقعات تو بہت زیادہ ہیں، ایکسپیکٹیشنز آر ہائی، اور لیکن اب یہ ہے کہ وہ کن توقعات پہ اور کس حد تک پورا اترتے ہیں یہ تو ان کے اپنے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی مولا علی کا قول ہے کہ انسان کی اصلیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب اس کو اقتدار یا اختیار ملتا ہے۔ تو اب جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے بارے میں عوام بھی بڑی پر امید ہے، اور پھر یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ایک دبنگ شخصیت کے مالک ہیں، وہ فائٹ بیک کرنے والے ہیں، اور ان کے سامنے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس ٹینیور تو بڑا لمیٹڈ ٹینیور ہے، 13 ماہ کے لیے غالباً وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پہ رہیں گے۔ اور پھر ان کی سب سے زیادہ جو ان کے ہمیں ویژن نظر آتا تھا، اور اس سوال سے انہوں نے خود ایک بار ایسوسیشن کے صدر کو جو خط لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جب چیف جسٹس آف پاکستان بنوں گا تو سب سے پہلے میں جوڈیشل ریفارمز لے کے آؤں گا۔ تو جوڈیشل ریفارمز ان کا مین ایجنڈا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بینچ کی تشکیل جو ہے یہ بھی سب سے بڑا ایک معاملہ ہے، اور یہ مہمہ بنا رہا خود سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال کے دور میں، تو وہ اس کو بھی دیکھیں گے۔ پھر کیس مینجمنٹ جو ہے کہ کون سا کیس کس جج کے پاس لگنا ہے، یعنی کہ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ججز جو ہیں وہ من پسند کیسز اپنے پاس لگواتے رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو بہتر کریں گے۔ پھر اس سے بڑھ کے ایک اور چیز ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے جس میں ججز کی تعیناتی ہوتی ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ جونیئر ججز کو لے کے آیا جاتا رہا، اس پہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا پوائنٹ آف ویو بڑا کٹ اینڈ کلیئر رہا اور بڑا واضح رہا۔ وہ کہتے تھے کہ جی سینیارٹی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے، تو یہ بھی ان کے پاس کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن میں بھی شاید ریفارمز لے کے ہیں، اوورآل سپریم کورٹ میں ریفارمز لے کے ہیں، بندیال نے جو مائنز بچھائی ہیں وہ ان کا صفایا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام سائلین ہیں ان کے لیے پھر جیل پٹیشنیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ بڑے ٹف چیلنجز ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں اور ہماری کوششیں ہیں کہ انشاءاللہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے وہ ان چیلنج سے باحسن طور کے اوپر نبرد آزما ہوں گے، اور اس حوالے سے
ہم امید بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی اوورآل جو شخصیت ہے وہ اس کا پتہ دیتی ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے اوپر نہ ہی کوئی ساسو ماں اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہوگی، بلکہ ان کے اوپر جو اثر انداز ہوگا وہ آئین اثر انداز ہوگا، وہ قانون اثر انداز ہوگا، وہ ججز کا ضابطۂ اخلاق کا اثر انداز ہوگا۔ متعدد کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ ججز کے حلف نامے کو بھی کہا کہ یہ پڑھیں، ججز کا حلف نامہ کیا کہتا ہے، ججز کا ضابطۂ اخلاق کیا کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بائی بک چلنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون کی جو ڈومین ہے اس کے اندر رکھ کر ہی معاملات کو جو ہے وہ چلائیں گے۔ تو یوں ان کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کے پاس وقت کم ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک شخص ویژنری ہو اور اس کے پاس ویژن ہو تو وہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری امیدیں بھی ہیں اور ہماری توقعات بھی ہیں کہ انشاءاللہ وہ باعثاً طور کے اوپر جو اپنا بطور چیف جسٹس جو رول ہے وہ پاکستان کی یعنی کہ آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری کے لیے جو ہے وہ صرف کریں گے۔ یہ آپ کا سوال جو ہے انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ مجھے بتائیں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جو بیگم ہے اس کی کہاں پہ آڈیو لیکس ہوئی؟ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی بیگم آج تک پاکستان کے کس پولیٹیکل لیڈر کو اس نے آئیڈیالائز کیا ہوا ہے؟ جس طرح بندیال کی ساسو ماں نے جو ہے وہ اس کو تحریک انصاف کے چیئرمین کو نہ صرف آئیڈیالائز کیا ہوا تھا بلکہ اس کے جو ہے دھرنوں میں جلسوں میں جا کے اور سفید سر کے ساتھ بھی ناچتی گاتی رہتی تھی۔ تو مجھے بتائیں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جو بیگم ہے وہ انتہائی جو ہم اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ ایک آپ پراپیگنڈا کر سکتے ہیں، ایک پرسیپشن آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے بتائیں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی بیگم تو خود انہوں نے بھی فائٹ بیک کیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب اسی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی کورٹ کے اندر جب ان سے اس طرح کے سوالات کیے گئے تھے اور ان کی آنکھوں سے وہ آنسو ٹپک پڑے گئے تھے۔ دیکھیں اسی سپریم کورٹ نے تو ان کو انڈر ٹرائل کیا۔ یہ ٹرائل جو قاضی فیاض عیسیٰ کا چل رہا تھا اس میں ان کی بیگم کو یہی جج لے کے آئے جو آج اپنی ساسو ماں کو آئین سے بھی ماورا سمجھتے ہیں، قانون سے بھی ماورا سمجھتے ہیں، اور پورا آئین، پورا قانون اور سب سے بڑھ کے سپریم کورٹ کی روایات سب کو جو ہے اپنے ججز کے ضابطۂ اخلاق جس پہ اور اپنے حلف کو جس پہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں جب جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کو جو ہے وہ انصاف کی راہ میں آڑے نہیں آنے دوں گا، تو یہ ذاتی مفاد نہیں تھا اپنی ساسو ماں کو بچانے کا؟ مجھے بتائیں کہ آپ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جو اہلیہ ہے ان کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں آج تک ان کی کوئی ایک چیز جو آپ متنازع کہیں، کوئی ایک چیز کہ وہ کسی چیز کے اوپر اثر انداز ہوئی ہو؟ ہاں ساسو ماں تو اثر انداز ہوتی تھی، وہ تو کہتی تھی کہ میں نے عمر کو کہا دیکھیں جی عمران خان کے جلسے میں کتنے لوگ شریک ہوئے، وہ تو سب سے یہ چیزیں تھیں۔ تو آپ کا یہ سوال جو ہے انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ آپ ان کی جو اہلیہ ہے وہ اس کو کہاں سے لے کے آ گئے ہیں؟ وہ کون سی سپریم کورٹ پہ اثر انداز ہو رہی ہے؟ وہ کون سا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی فلاں لیڈر جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے، اس کے لیے آپ جو ہے پورے آئین قانون کو جو ہے بلی دے دیں؟ یہ تو بلی جو ہے بندیال نے دی اپنی ساسو ماں کے لیے، مدر ان لا کے لیے۔ تو یہ آپ کا سوال انتہائی مضحکہ خیز ہے اور اس ٹائپ کی بات ایک جرنلسٹ کے منہ کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔